بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 10، اخفاء، تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2۔ حروف اخفاء 15 ہیں: تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفاء آویں تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے، نوک زبان مسوڑوں سے ہٹا کر۔ یہاں تالو آیا ہے، تالو ٹھیک نہیں ہے، مسوڑوں سے ہٹا کر، جیسے اردو میں پنکھا کے نون کو پڑھتے ہیں۔ اخفاء کی مقدار 1 الف ہے، یہ تالو ٹھیک نہیں ہے، مسوڑوں سے ہٹا کر بولنا چاہیے۔ اخفاء حرف کو صاف ظاہر نہیں کرنا، چھپانا، اس کا نام اخفاء ہے۔ اخفاء میم کا بھی ہوتا ہے، نون کا بھی ہوتا ہے، یہاں پہ نون ساکن کا ہے۔ جیسے انت، یہ غنہ ہوا، ان، نون صاف ہے، نون کی آواز صاف ہے، اس کو صاف ادا نہیں کرنا، اس کی صاف آواز کو چھپانا، اس کی صاف آواز کو چھپانا۔ انت منذر کراما کاتبین کنت ترابا یتیما فآوی من دخلہ رسول کریم نارا ذات کتاب فیہ یوم ینفخ من طغی فتح قریب من ثقلت انزلنا شیء قدیر۔ بعض باتیں جو قابل توجہ ہیں وہ یہ ہیں: زیر پیش کو مجہول سے بچانا، وہ تو ہر تختی کی بات ہے، پورے قرآن پاک کی بات ہے، اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے، حروف مستعلیہ سے پہلے اہل عرب اخفاء کو پر کرتے ہیں، اخفاء کو پر کرتے ہیں۔ تجوید کے بعض کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، تجوید کے بعض کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اس میں سے ایک کتاب کا نام یہ ہے، آپ تلاوت کیسے کریں۔ یہ آپ تلاوت کیسے کریں، یہ عربی ایک کتاب ہے، عربی میں اس کا ترجمہ ہے، کیف تقرأ القرآن کا ترجمہ ہے، دارالعلوم دیوبند سے اس کی تصحیح کی گئی ہے، اور بڑے بڑے قراء اس کو پسند کیے ہیں اس کتاب کو۔ اور اس کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ حروف مستعلیہ سے پہلے اخفاء پر ہوتا ہے، جیسے من طغى من قبل، یہ موٹا ہوا،
اور اخفا باریک کیسے؟ انزلنا، باریک ہوا. من قبل من طغى، یہ موٹا ہوا. تو آج کل اہل عرب اس کا اہتمام کر رہے ہیں، تو بعض کتابوں میں ہے اور بعض کتابوں میں نہیں ہے. اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. دونوں بھی صحیح ہے، سمجھیے. یعنی حروف مستعلیہ سے پہلے اخفا موٹا کرنا بہتر ہے، اور نہ کرنا بھی درست ہے، جائز ہے، لیکن آج کل میں اہل عرب اس کے اوپر توجہ دے رہے ہیں. اور دوسری بات، شے پڑھتے ہیں، مجھول پڑھتے ہیں لین میں، تو اس سے بچنا. موٹا کرنا اخفا. اور جو ہے فتح پڑھتے ہیں طلبہ. فتح کیا ہے؟ یہ قلقلہ ہو گیا، بیجا قلقلہ بولتے ہیں. اس سے بچنا اس کے اندر. اور اخفا کا جو قاعدہ ہے اس طرح سے بولیں گے. نون ساکن کے بعد حرف اخفا کے 15 حرفوں میں سے تا ہے، اس لیے اخفا ہوگا. نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے تا ہے، اس لیے اخفا ہوگا. ایسا بھی ٹھیک ہے. یہ اوپر جو لکھا ہوا ہے قاعدہ، یہ بھی بول سکتے ہیں. نون ساکن کے بعد حرف اخفا آویں تو نون کی آواز ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے، اس کو اخفا کہتے ہیں. یہ بھی بول سکتے ہیں. تو یہ ہوا قاعدہ. تنوین ہے تو تنوین بولنا ہے، نون ساکن ہے تو نون ساکن بولنا ہے، بس. رہا مسئلہ ہجے. حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، انت. میم نون پیش من، انت من. لال زیر ری، انت منذی. را پیش رو، انت منذر. اس طرح سے اگر کوئی ایسے ہجے کرے، حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، انت، یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن پہلے والا جو میں جو بتایا ہوں، حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، انت، یہ معروف اور مشہور ہے، وہ بھی چل جائے گا، دوسرا والا بھی. اسی طرح سے یہ پورے ہجے بھی کرنا چاہیے. وقت تو زیادہ نہ لگے، اس لیے میں ہر چیز کو ہجے کر نہیں سکتا، کہیں کہیں سے ہجے کر لیتا ہوں. نون الف زبر نا، را دو زبر رن، نارن. ذال الف زبر ذا، نارن ذا. تا زبر تا، نارن ذات. کاف زیر کی، ذرا دبانا زیر پیش کو. تا کھڑا زبر تا، کی تا. با دو پیش بن، کتابن. فا یا زیر فی، کتابن فی. ہا زیر ہی، کتابن فیہ. تو اس طرح سے اس کے ہجے ہوں گے. قواعد بولنا آسان کر دیجئے. جیسے کتابن فیہ جو ابھی ہم پڑھے ہیں، حرکت کھڑا زبر برابر ہے الف مدہ کے، یعنی ایک الف کھینچ کر پڑھنا چاہیے. تنوین کا اخفا، یا خالی اخفا بھی بول سکتے ہیں. اخفا کیسے؟ تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے فا ہے، اس لیے اخفا ہوگا. یا یہ مدہ حرکت.
یتیماً فآویٰ کے قواعد. حرکت یا میں حرکت، تی میں یا مدہ، من میں اخفا، تنوین کا اخفا، تنوین کے بعد حرف اخفا میں سے فا ہے. 15 حرفوں میں سے یہ بھی بول سکتے ہیں، نہیں بولے تو بھی چل جائے. تنوین کے بعد حرف اخفا میں سے فا ہے، اس لیے اخفا ہوگا. کھڑا زبر برابر ہے الف مدہ کے، کھڑا زبر برابر ہے الف مدہ کے. یا خالی ہے، اس کو رسم الخط کہیں گے. یعنی قرآن مجید میں بعض جگہ الف واو یا لکھے جاتے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے، ان کو رسم الخط کہا جاتا ہے. تو یہ بتا دینا طلبہ کو. اخفا کرنے میں بہت سارے کوتاہیاں ہیں. ایک کوتاہی یہ ہے کہ غنہ کر دیتے ہیں، اور ایک کوتاہی یہ ہے کہ اخفا سے قبل حرکت کھینچی جاتی ہے. کھینچتے ہیں طلبہ. این کونتا، کھینچتے ہیں تو اس سے بچنا چاہیے. اخفا سے قبل حرکت بعض طلبہ کی کھینچی جاتی ہے. حرکت کھینچتے ہیں، حرکت دراز نہیں ہونا. حرکت دراز ہو تو یہ غلط ہوگا. حرکات کو کھینچنا نہیں چاہیے. کھینچتے ہیں تو اشباع حرکت کہتے ہیں. اشباع یعنی کھینچنا. اشباع حرکات درست نہیں ہے، کھینچنا نہیں چاہیے.